السلام علیکم ناظرین، تراب علی ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور آپ کو ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ چل رہی ہے، اور اب جنگ تو ہے بالکل ہمارے گھر میں داخل ہونے کو ہے، بالکل ہم سب کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ دشمن بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہم لوگوں کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ پورے اس ٹائم بھارتی میڈیا اور آپ یہ کہہ لیں کہ اسرائیلی میڈیا، اس پہ ایک خبر جو پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کا دورہ ہے، جو انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور اس دورے کے ثمرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایرانی صدر کی جانب سے بار بار بیانات آ رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ اپنے جو ہے پڑوسی ممالک اس پہ حملہ نہیں کریں گے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ ہم تو چاہیں گے کہ افہام و تفہیم سے جو بھی معاملہ ہے ہمارے دونوں طرف جو ہے وہ برادر ملک ہیں حال ہو، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں کو نا کوئی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، کچھ مولوی حضرات اچھا عربی میں لکھ رہے ہیں اور نیچے نا کمنٹ آن بھی نہیں کر رہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ جو بھی یہ اسرائیل امریکہ اور ایران جنگ ہے اس کو فرقہ وارانہ جو ہے وہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے اس ناپاک عزائم میں جو ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہمیں بھی جو ہے وہ بالکل صبر و تحمل کے ساتھ اور ہوشیاری کے ساتھ اس پورے سچویشن کو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیں ابھی آتے ہیں خبروں کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب گئے تھے وہاں پہ سعودی ڈیفینس منسٹر سے ملے تھے، وہاں پہ جو پریس ریلیز ہے اس میں تو یہی تھا کہ ہاں یہ جو ہم پاکستان کو جو اس میں چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرے، لیکن اس پہ جو کہا گیا کہ نہیں پاکستان حملہ کرے گا۔ لیکن اب کچھ عالمی ماہرین سے اور کچھ دفاعی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے تو اس نے کہا ہے کہ بھائی بات ایسے ہے کہ ہمارا جو ہے وہ معاہدہ تو ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے ہمیں کہیں نہ کہیں جانا پڑے، انٹروین کرنا پڑے، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ دو بھائی جب آپس میں لڑ پڑیں تو پاکستان کو چاہیے کہ لڑائی چھڑوائے، تو ہمیں کرنا پڑے، تو اب پاکستان کرے گا۔ لیکن یہ اس سے زیادہ سب سے زیادہ جو چیخیں نکل رہی ہیں ناظرین وہ نکل رہی ہیں اس ٹائم اسرائیل کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارامکو کے اوپر اور باقی ایک دو جگہ پہ اور آذربائیجان جان کے اوپر بھی جو حملے ہو رہے ہیں، وہ اوزلو پہ جو حملہ ہوا ہے امریکن ایمبیسی کے اوپر، وہ پتہ نہیں کہاں سے ہو رہا۔ اب یہ بالکل نہیں پتہ حملے کون کر رہا ہے، جان بوجھ کے اسرائیل جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے کہ وہ حملے کرے اور اب مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اب پاکستان اگر آرمی وہاں جاتی ہے یا اب جو بھی ہم وہاں پہ جائیں گے، جو بھی معاملات ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ اور یہ حملے جو ہے کئی حملے ہوتے ہیں ایران اسے آن ہی نہیں کرتا، تو یہ حملے کون کر رہا ہے؟ تو اس حملے کے لیے بھی جاننے کے لیے بھی ان حملوں کو روکنے کے لیے جو ان نون حملے ہو رہے ہیں، بے نامی حملے ہو رہے ہیں، ان کا بھی ان کی جڑ تک پہنچنا بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری طرف ناظرین حالات ہیں تو خرابی ابھی دیکھیں کہ آج جو ہے سعودی عرب کی جانب سے بیان ہے، باقاعدہ دھمکی ہے یہ ایران کو کہ بھائی بندے بنو، اگر تم نے اب ہم پہ حملہ کیا تو ہم اپنے امریکی جو ہم اپنی امریکی بیسز ہیں وہ ہم دے دیں گے اس کو امریکہ کو، اور اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ویسے یہ دھمکی ہے، ایران کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ہم پہ حملے نہ کریں، ہمیں بتا کے کریں، جو بھی ان کی آپ کو ہوتا ہے وہ سفارتی لیول پہ سارے معاملات کھل کے سامنے آتے تو ہے نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ سعودی عرب کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہاں پہ کیسے وہ لوگ یہ برداشت کریں گے کہ سعودی عرب اس جنگ میں شریک ہو جائے ایران کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ایران کو بھی چاہیے کہ ان کی سویلینس آبادی پہ جو ہے وہ ہٹ نہ کرے، لیکن سعودی عرب کو بھی چاہیے کہ وہاں سے امریکہ کو کہ بھائی نکلو، کیونکہ دیکھیں سعودی عرب نے وہاں پہ 400-500 ارب ڈالر پہ جو ہے وہ لگا دیا ہے اپنے دفاع کے اوپر۔ 2 بیسز ہیں وہاں، جی ہاں ناظرین 2 بیسز ہیں وہاں پہ موجود ان کی، اور اربوں اور اربوں خربوں روپے کا ڈالر ہے، ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہے۔ پھر بھی ان کو اپنے دفاع کے لیے آج پاکستانی آرمی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور پاکستان آرمی کو چاہیے کہ وہ جائے، ہم جائیں گے، اور اپنے سعودی عرب کے ہم پہ بہت احسانات ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں اور دونوں بھائیوں کے اندر میڈیشن کا کردار ادا کریں، اور اس جنگ میں بالکل بھی ہمیں جو ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے پارٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت کوئی دباؤ اس پہ ایران پہ ڈالیں، اس پہ ڈالیں، اور کہیں نہ کوئی بیچ کا رستہ نکالیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ امریکی 18 خفیہ ایجنسیوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے، جتنی مرضی آپ بمباری کر لیں، ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنا ایران میں رجیم چینج نہیں کر سکتے۔ لیکن اب خبریں آتی ہیں، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ایپسین فائل میں ایسی کون سی جو ہے وہ اس کی ٹرمپ کا مواد ہے جو اس کے ہاتھ لگ چکا ہے نتن یاہو کے، وہ اسے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم ہر حال میں فوجیں داخل کرو۔ اور اب ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں خدا نخواستہ یہ فوجیں داخل کرنے جا رہے ہیں ایران کے اندر۔ 5000-6000 مرینز جن کی ٹریننگ ہونی تھی ان کی ٹریننگ کینسل کر دی گئی، اور اب وہاں سے پینٹاگون کے ذرائع ہی بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ڈپلائی کیا جائے گا یہاں پہ۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ ان کو ان حالات میں اپنی بیسز فراہم کرے گا یا اپنا زمینی رستہ دے گا کہ جہاں سے آ سکیں اور حملہ کر سکیں۔ تو یہ بہت ہی ایک جو ہے اب جسے کہہ لیں گمگیر سچویشن ہے۔ دوسری طرف علی لارجانی ہے، انہوں نے بہت ایک آپ یہ کہہ لیں کہ
دعویٰ ایسا کیا کہ سب چکرا گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے ایرانی کئی سو امریکی فوجی جو ہیں وہ ہم نے گرفتار کر لیے. جی ہاں ناظرین, یہ بتایا جا رہا ہے کئی سو امریکی فوجی جو ہیں وہ اس ٹائم ایران کی تحویل میں ہیں. کچھ دن پہلے تک یہ خبریں آ رہی تھی کہ ڈیلٹا فورس جی ان کی بڑی مشہور ایک ڈیلٹا فورس ہے. یہ آپ چھوٹے ہوتے گیم میں بھی کھیلتے تھے کہ یہ آپریشنس کرتے ہیں, دوسری ٹیریٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے رجیم چینج کرتے ہیں, کمانڈو ایکشن وغیرہ کرتے ہیں. ان کا انہوں نے کوئی 200-300 بندہ پکڑ لیا. یہ ایرانی میڈیا, میں بتاؤں یہ ایرانی میڈیا, علی لاریجانی صاحب جو ہے یہ وہ کلیم کر رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں کتنی چاہیے, اور بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی چیز چھپی تو رہ نہیں سکتی. کچھ دنوں میں جس طرح ہو سکتا ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اسی دوران جو ہے وہ ان کے جو بیچارے کیپچر لوگ ہیں, بیچارے کہیں گے وہ تو اپنے حکم ماننے کے لیے آ گئے ہیں, ایک پاگل سی لڑائی لڑنے کے لیے یہاں پہ آ گئے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. ان کی اپنی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ کھاری ہوئی لڑائی ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. اچھا دوسری طرف ناظرین خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے پاس جو ہے اور اسرائیل کے پاس ہے اسلحہ ختم ہو چکا ہے. اس نے وہاں پہ بڑے بڑے اسلحہ ساز کمپنیوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ بھائی 2-3 شفٹوں میں کام کرو. اگر تم دن میں ایک انٹرسیپٹ بنا رہے ہو تو 2 سے 3 بناؤ, 4 بناؤ. اور یہ انٹرسیپٹرز بنا کے کس کو دیے جا رہے ہیں ناظرین, بڑے شرم کی بات ہے کہ ہمارے عرب جو بھائی ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے. ان کا اسلحہ, ان کا جو ان کی حفاظت کا اسلحہ ہے, ان کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اٹھا کے اسرائیل کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اور ایک میں آپ کو بتاؤں بھارتی جو صحافی ہیں, ایون بھارتی میڈیا بھی یہ کہنا مجبور ہو گیا کہ اسرائیل اپنا چھپا رہا ہے نقصان. ایک بھارتی میں جو بھارتی وہاں پہ کور کر کے آئے ہیں, چائنیز کور کر کے ہیں, جرمن کور کر کے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اس ٹائم اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 100 نہیں بلکہ ہزاروں میں ہو چکی ہے. کئی طرح جیسے ہٹلر کے دور میں تھا نا, کہ کہنا چاہیے نتن یاہو بھی وہ اسی طرح کا دندہ صرف آدمی ہے کہ بنکرز میں ڈال کے ان کو دفنایا جا رہا ہے. اجتماعی قبریں بن رہی ہیں یہودیوں کی وہاں پہ, لیکن وہ بتا نہیں رہے, دکھا نہیں رہے. دیکھیں آپ کیسی انہوں نے کل وہاں پہ حملہ کیا. اب تو بتایا جا رہا ہے کہ تہران میں جو انہوں نے ان کی ریفائنری پہ حملہ کیا, اس کے بعد انہوں نے بھی ان کی ریفائنری پہ حملہ کیا. اور اب تو ایک دوسرے کے مل کے مشرق وسطیٰ میں بھی اور اسرائیل میں بھی ایران ان کے پانیوں پہ بھی حملہ کر رہا ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس ہماری طرح پانی تو ہے کوئی نہیں, ریفائن کر کے پانی پیتے ہیں. تو اب ایک دوسرے کے یہ جنگ جو ہے وہ پانیوں میں بھی تبدیل ہو گئی ہے. لیکن بڑے ہی دکھ کی بات ہے, جو بھی ہے خون تو نسل آدم کا ہی بہہ رہا ہے نا. تو اب لیکن ایران کی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ ایران میں CNN بھی رپورٹنگ کر رہا ہے, ایران کے اندر ایرانی اپنا میڈیا بھی رپورٹنگ کر رہا ہے, عام لوگ بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ جو بھی نقصان ہو رہا ہے. آج ایران کی نالیوں میں جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے کہ کیا وہاں پہ بھی کارپوریٹ بمنگ کر رہے ہیں, ہاسپٹلس پہ بم کر رہے ہیں, اسکولس پہ بم کر رہے ہیں. نظر آ رہا ہے ایک پورا جینوسائڈ جو ہے یہ پلان کر کے کر رہے ہیں. لیکن اسرائیل کا نہ ان کا اپنا میڈیا کچھ دکھا رہا ہے, اس کو دکھانے پہ پابندی ہے, نہ ہی یہ باہر والے کسی میڈیا کو دکھانے دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی آج کل کے فوٹیجز کہاں چھپی رہتی ہیں, جو فوٹیجز نکل کے باہر آ رہی ہیں 40-50 کہیں جگہ تو 100-200 عمارتیں جو ہیں وہ کھنڈر بن چکی ہیں, غازہ کا منظر پیش کر رہی ہیں. بس اوپر والے بھی لاٹھی آپ کو ہوتا ہے بڑی بے آواز ہے, لیکن جتنی جلدی بھی یہ جنگ تھمے تو بہتر ہے. کیونکہ اب اگر یہ جنگ ایران تو چاہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں تیار ہوں, جتنی لمبی تم جنگ کھینچنا چاہتے ہو کھینچ لو, کیونکہ امریکہ اب تک اپنا جو ہے $10 سے $12 بلین کا نقصان کر چکا ہے. اور جتنی جنگی یہ جنگ لگے گی, بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنگ 1-2 ماہ بھی چل گئی تو امریکہ کا $800 بلین, جی ناظرین $800 بلین کا نقصان ہو جائے گا. اور یہ بات بالکل کسی کی سمجھ سے بھی باہر ہے کہ امریکہ کا اگر بجٹ دیکھیں, دفاعی بجٹ 1.5 ٹریلین یعنی کہ $1500 ارب کا ہے. اسرائیل کا کتنا بجٹ ہے, اور یہ سب مل کے بھی ایک چھوٹا سا ایران ملک ہے جس کا 10-15 بلین بجٹ ہوگا ڈالر, اس کو جو وہ ہرا نہیں پا رہے کیونکہ ان کے پاس جذبہ ہے اور وہ انہوں نے ان پہ تو جنگ مسلط کی گئی ہے, تو اپنی ایگزسٹنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ خبریں آ رہی ہیں, اور یہ بھی خبر آئی ہے کہ ان کے 3 بحری بیڑے ابراہیم لنکن سمیت جو پیچھے جا چکے ہیں, ایران نے ان کو کہہ دیا کہ اگر تم نے اسے 200 جو بھی نوٹیکل مائلز کا ان کا حساب ہوتا ہے کہ وہاں سے آ گیا ہے تو ہم تباہ کر دیں گے. 3 بحری بیڑے ان کے بری طرح ہٹ ہو چکے ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ 40-50 جو ہے ان کے جہاز بھی وہ بھی جو ہے وہ اڑنے کے قابل نہیں رہے, اتنی بری طرح ہٹ ہوئے ہیں. اور اب ایران نے کیا خوبصورت چال چلی ہے وہاں پہ, وہ سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ چائنا نے ان کو دیے ہیں 92,000 یا 1 لاکھ کے قریب فرضی ٹینک, اور وہ غبارے نما بنا کے دیے ہیں. وہ جگہ جگہ وہ لگا رہے ہیں. اب وہ اس کی کاسٹ کوئی گنتی سے 25 یا پینٹنگ ہے $25 یا $30 ہے. اس کو تباہ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ چکما دے رہے ہیں, اسے تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسرائیل 4 ملین کا میزائل مار رہا ہے. اور مین وائل جو ایرانی میزائل ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے چکما دے کے جو ہے, کیونکہ اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں, جو ہے وہ رات کے ٹائم اب ہم بات کر رہے ہیں میزائل چلنا شروع ہوں گے. آج ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے 10 جی ہاں ناظرین 10 اسرائیل کے شہروں پہ حملہ کرنا ہے. اب جب حملہ کریں گے تو پھر اس کا جوابی حملہ بھی آئے گا, پھر وہ بھی جواب کریں گے. اب یہ سائیکل دیکھیں کب تک چلتا ہے, کب کوئی دنیا کے بڑے
اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی عقل مت آتی ہے اور کوئی انسان جو ہے وہ ہم یہ سیارہ جو ہے کوئی سکھ کا سانس لیتا ہے. نہیں تو نتن یاہو تو اب یہاں تک فرسٹریشن میں آ چکا ہے, وہ کہہ چکا ہے, آج اس نے کہہ دیا کہ ہم آل مینز استعمال کریں گے, یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایٹم بم بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہ ایٹم بم استعمال کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ کم جم جو ہے نارتھ کوریا والے, ان سے بھی کوئی شاید ایران ایٹمی میزائل منگوا لے, وہ بھی مار دے. اور اگر یہ ایک دفعہ ہی چلے گا, اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں دنیا کا کیا بنے گا. تو بس اللہ سے دعا کریں کہ جلد از جلد یہ معاملہ حل ہو, ان حکمرانوں کو عقل آئے, یہی جو پیسہ ہے یہ تعلیم اور صحت پہ لگائیں اور جو ہے انسانی نسل کی جو ہے وہ بہتری پہ خرچ کریں, اور پاکستان جو ہے اس وہ بھی سیف رہے ان سب معاملات میں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.